مجھے آپ سے نا یہ پوچھنا ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے میرا سب سے یہ سوال ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ یہ فراڈ کرتے ہیں، جعلی پیر بنے ہوئے ہیں لوگ، اور وہ اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کو بہروپ بن کے وہ ان سے پیسے بٹورتے ہیں، اور اگر کوئی مرید اپنے پیر کو پیسے نہ دے تو وہ بددعائیں دیتے ہیں اور اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں ایک ایسی پیر کو جانتی ہوں جو مرید کو کہتا ہے کہ اگر تو روزہ رسول پہ بھی چلا جائے، معاذ اللہ اگر تو سرکار کے دربار پہ بھی جائے گا تو بھی تجھے اولاد نہیں ہوگی، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اس طرح سے معاذ اللہ بولتے ہیں۔ ایسے پیروں کے لیے جو دنیا میں فراڈ پڑ رہے ہیں، لوگوں سے پیسے کھا رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمارا دین؟ بالکل ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے اور بہت نازک مسئلہ ہے، مہربانی فرما کر ذاتی اعتبار سے اپنے فریم میں رکھ کر نہ سوچئے گا۔ ہم جو یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ کتاب و سنت اور کتاب و حکمت کی بنیاد پر ہے، کوئی کسی پر براہ راست یا بالواسطہ کہیں کوئی خدا نہ خواستہ چل گیا، آپ کا ڈسکلیمر آ گیا، میں نے کہا پہلے یہ بتا دوں، ڈسکلیمر ہو گیا۔ آئیے، تصوف اصل میں تزکیہ نفس کا نام ہے، اور تزکیہ نفس یہ ہے کہ قلب کو پاک کرنا اللہ کے ذکر کے ذریعے۔ اب جن کا دل اور زبان اور ذہن پاک ہوگا وہ کبھی دھوکہ نہیں کریں گے، کبھی دھوکہ نہیں کریں گے۔ جتنے بزرگان دین ہیں، خاص طور پر سلسلہ قادریہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے مرشد خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ نقشبند، خواجہ سہرور، سید احمد کبیر رفاعی، بنیادی طور پر یہ وہ صوفی بزرگ تھے جو علماء تھے اور شیوخ الحدیث بھی تھے اور علوم تفسیر کے ماہرین بھی تھے، اور سب سے بڑی بات جو ان کی مقبولیت کی تھی وہ یہ تھی کہ ان سے شریعت کبھی ساقط نہیں ہوئی، شریعت کے پابند تھے، یہ شریعت سے طریقت و معرفت کی طرف گئے۔ لیکن بدنصیبی یہ ہوئی کہ آج کے دور میں، اس زمانے میں بھی ایسے ہوتے تھے، ایسے طبقے کو جو لوگوں کو پیری مریدی کے نام پر دھوکہ دیتا ہے، حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرائیہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ مرائیہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا چہرہ کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے، اچھا، دھوکے باز لوگ۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو ثمناً قلیلا، تھوڑے تھوڑے پیسوں کے عوض بیچتے ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتلائیے، جتنے بزرگان دین گزرے ہیں ان کا طریقہ کار میں کہیں یہ بتلا دیں کہ انہوں نے کسی مرید سے ہی کہا ہو کہ تم نماز مت پڑھو لیکن جنت میں لے جاؤں گا، روزہ مت رکھو میں تمہیں معاف کروا دوں گا، کبھی نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے کہ جو شریعت کے خلاف جائے وہ شیطان کا دوست ہے۔ اب آج جو پیری مریدی لوگوں نے کر لی ہے وہ ایک دھندے بازی، اور میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے علماء، اچھے بزرگ اور نیک دل صوفیاء کرام، اولیاء کرام موجود ہیں اور ہر طبقہ فکر میں موجود ہیں، لیکن وہ لوگ جو تعویذ کے نام پر یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں کو جو ہے نا جاؤ قبر میں جا کے دفنا دو تعویذ اور 3 دن کے اندر موت واقع ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا رکو، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہیں ایسا پڑھنے کا بتا دیتا ہوں، اور آیات قرآن ہی دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو شوبدہ کر لوگ ہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، اصل میں یہ لوگوں کے طلاقوں کا باعث بن رہے ہیں، گھروں میں نفرتوں کا باعث بن رہے ہیں، خاندان رشتہ داریوں کو ختم کرنے کا باعث بن رہے ہیں، شریعت کا مذاق اڑانے کا باعث بن رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں اس کو ایک اور طرف لے کر جانا چاہتی ہوں، یہ کیا ناسمجھی ہے، یہ جہالت ہے، کیوں اب تک لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، کیوں اس سے ہم باہر نہیں نکل جو عوام ہے یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جعلی پیر ہیں، یہ غلط چیزیں بتاتے ہیں، یہ جو پیسے لوٹتے ہیں، سب کو پتہ ہے، ہر کسی کے خاندان میں ایک نہ ایک کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، جو اسکیم ہم بات کر رہے ہیں۔ اس میں ایک بات عرض کرتا چلوں، کیا ہے یہ ناسمجھی؟ اس میں سارے میڈیا کو تو نہیں کہتا، لیکن ہمارے میڈیا کے احباب بھی، میں سوشل میڈیا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایسے جعلی پیروں کو پیش کیا گیا، ایسے لوگوں کو پیش کیا گیا، بیٹھے ہوئے ساتھ